حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ کے مزار مبارک کو پہلے توڑا گیا، آپ کی اہلیہ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کے معاذ اللہ نعوذ باللہ جلایا گیا، اور اس کے بعد مزار مبارک کو بھی جلا دیا گیا۔ ایک بات میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھیں جنہوں نے تمام اسکول آف تھاٹس کو اس دور میں اکٹھا کیا تھا، تمام تر اختلافات کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کیا تھا۔ وہ شخصیت تھیں کہ جن کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرا کرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخصیت تھیں کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین اناؤنس ہوئے تو آپ کے گھر پہنچنے تک اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، نمبر 1 جو آپ کے پاس جہیز میں جتنا سامان آیا، جو آپ کے نام پہ جتنا جائیداد ہے، یا آپ اس کو چنیں یا مجھے چنیں۔ اگر مجھے چننا ہے تو سب کچھ سرکاری خزانے میں جمع کرا کے غریبوں میں تقسیم کرا دیا جائے۔ اور ان کی زوجہ محترمہ نے چنا کہ میں آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور سب کچھ سرکاری خزانے میں دے کر غریبوں میں تقسیم کرواتی ہوں۔ وہاں پر عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ سرکاری خزانے میں دیا، پھر اپنے رائیونٹ کے محلات، اپنے بلاول ہاؤسز دیے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین جب سب سے پہلے خود سیکریفائس کرتا ہے تب اس کی جو رعایا ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے کچھ کرتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اگزامپل دی گئی۔ ایک دور وہ آیا کہ جب لوگوں کو اپنے گھروں پہ تالے نہیں لگانے پڑتے تھے، کہ کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ چور ڈاکو لٹیرا کوئی لچا لفنگا یا نشوئی داخل نہ ہو۔ اس وقت پھر ایک دن آیا کہ جب ایک بھیڑیے نے ایک بکری کے بچے کو جکڑ لیا تو چرواہے نے کہا کہ لگتا ہے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد واقعی وہ خبر اس گاؤں تک پہنچ گئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔